وہ چیختی رہ گئی تھی مگر کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ اس شخص سے آج تک کبھی کوئی اسے بچا پایا تھا جو اب تک بچا پاتا۔ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا۔ اس کا بازو زخمی تھا، جس کے باوجود خود ڈرائیونگ کرتا وہ اسے لیے اپنے فارم ہاؤس پر آن پہنچا تھا، جہاں اس کی ہدایات کے مطابق باہر موجود سیکیورٹی کے علاوہ اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مسپرا سہمی ہوئی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ خوف سے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ اتنے غصے میں اس نے زیکے کو کبھی نہیں دیکھا تھا، تب بھی نہیں جب پہلی بار وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی وہ باہر نکلتا، اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول گیا۔ اس کی کلائی اپنی آہنی گریت میں بے رحمی سے دبوچ تھا، وہ اسے کھینچ کر باہر نکال گیا۔ مسپرا لڑکھڑائی تھی جب وہ اس کے آگے اپنا دوسرا بازو رکھتا اسے گرنے سے بچا گیا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ دیکھو میں نے جان بوجھ کر گولی نہیں چلائی تم پر، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ زیکے پر اس کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کھینچتا اپنے بیڈ روم میں لاتا دروازہ زور سے بند کر گیا۔ اس نے اتنی زور سے مسپرا کو جھٹکا تھا کہ وہ اوندے منہ بیڈ پر جا گری۔ کیا کر رہا تھا وہ وہاں؟ اس کے اوپر جھکتا وہ اس کی سیاہ شال کھینچ کر اس سے دور اچھال چکا تھا۔ اس کا اچھا خاصا خون بہہ چکا تھا، مگر اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اسے اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے، اسے اتنا فرق کیوں پڑ رہا تھا کہ شمشیر اس لڑکی کے پاس آیا ہے۔ اس کے اندر اس بات پر ابال کیوں اٹھ رہے تھے کہ اس نے کیا کیا بولا ہوگا اس لڑکی کو، وہ جو اس پر گولی چلانے کو تیار ہو گئی تھی۔ یہ گولی چلائے جانے کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ نفرت، غصہ یا پھر خوف؟ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچے وہ دھاڑا تھا۔ میں نے نہیں بلایا اسے، مسپرا نے اپنی صفائی پیش کی۔ وہ پورے 20 منٹ رہا تمہارے آفس میں، کیا بکواس کرتا رہا وہ؟ اس کے بالوں پر گرفت مزید مضبوط ہوئی، مگر اس بار مسپرا کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ روحان سی آواز میں بولی تھی۔ اس کا گداز ہاتھ زیکے کے ہاتھ پر آن ٹھہرا تھا، جو اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچے ہوئے تھا۔ اس کی بات پر وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر مسپرا بھی ایک دم سے اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زیکے کے لیے واضح غصہ اور ناگواری تھی، جبکہ اس پر گولی چلائے جانے کی پشیمانی بھی، جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ایک دو بار زیکے کے بازو کی جانب اٹھیں، جس پر بندھا اس کا دوپٹہ پوری طرح سے لال ہو چکا تھا۔ وہ سامان لے کر اور گولی نکالو۔ اس کی اپنی وجود پر گڑتی بے باک سلگتی نگاہوں سے گھبرا کر مسپرا بیڈ پر گری، اپنی چادر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والی تھی جب اس سے بھی پہلے زیکے بیڈ پر نیم دراز ہوتا اسے کاٹ دار لہجے میں حکم دے گیا۔ مسپرا کی شال زیکے کے نیچے دب گئی۔ مسپرا اس کی اپنے پورے وجود پر گردش کرتی نگاہوں پر حیا سے لال ہوئی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اس جانب بڑھ گئی جہاں پہلے ہی بینڈیج اور گولی نکالنے کا سارا سامان موجود تھا۔ وہ ابھی بھی خوف سے لرز رہی تھی۔ زیکے کی سیاہ آنکھیں کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ غصے میں تو وہ بھی بہت تھی جو اس شخص کے خوف کے آگے دب گیا۔ وہ پہلی بیوی رکھتے ہوئے اس سے دوسرا نکاح کر گیا تھا۔ یقیناً اس نکاح سے اس نے اپنی پہلی بیوی کو بے خبر رکھا ہوگا۔ اس نے دونوں طرف دھوکہ دیا تھا۔ مسپرا اس کے قریب آئی، جو اپنی شرٹ اتار کر پھینک چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ مسپرا اس کے قریب آن بیٹھی تھی۔ وہ ابھی بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس کے وجہ نقوش غصے سے تنے ہوئے تھے۔ یہ شخص اتنا برا کیوں تھا؟ کیا اس کی ماں اسے ان کاموں سے نہیں روکتی تھی؟ کتنی بار وہ اپنے وجود پر گولیاں کھا چکا تھا، تکلیف سہ چکا تھا، مگر کبھی اپنے درد کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اتنا پتھر کیسے ہو سکتا تھا وہ؟ مسپرا کی نگاہیں اس سحر زدہ کر دینے والے پرکشش چہرے سے ہٹ ہی نہیں پائی تھیں۔ اس کے بازو کو دیکھتی نہ جانے کیوں اپنے آنسو نہیں روک پائی۔ میں نے گولی چلائی ہے، غلط کام کیا ہے، اسی خاطر رو رہی ہوں میں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آنسوں کی وضاحت دینے لگی تھی خود کو، لیکن گلٹ کی جگہ تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اپنی ہی کیفیت پر زچ ہو چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ اس کی بینڈیج کر رہی تھی۔ وہ تکلیف برداشت کرتا ایسے ہی ساکت پڑا تھا۔ مسپرا ہر بار یہی سوچ کر رہ جاتی تھی کہ وہ اتنی تکلیف کیسے برداشت کر جاتا تھا، کس مٹی کا بنا تھا۔ جب اسی لمحے اسے اپنے چہرے پر گرم نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا، اس کی نگاہیں زیکے کی جانب اٹھیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی دھڑکنیں شور مچا گئیں۔ وہ سرخی مائل آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ مسپرا کی رنگت اس کی آنکھوں سے بھی زیادہ لال ہوئی تھی، کیونکہ زیکے اس کے قریب کھسکتا اس کی کمر پر پڑی چوٹی کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ مسپرا نے لبوں کو دانتوں تلے دبایا۔ پٹی باندھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ اس کے ہاتھ بالوں کے ساتھ ساتھ کمر کو بھی ٹچ کر رہے تھے۔
تمہاری آنکھوں میں میرے لیے نفرت تو ہمیشہ رہی ہے، مگر آج نفرت کے ساتھ ساتھ یہ غصہ کیسا ہے؟ ایسا کیا کہہ دیا اس نے تمہیں میرے بارے میں؟ اس کے بالوں سے کیچر اتار کر اپنی مٹھی میں دباتے توڑ چکا تھا وہ۔ اس کا لہجہ پھنکارتا ہوا تھا، سرد کٹیلی نگاہوں سے اسے گھورتا وہ اب اس کی چوٹی کے بل کھول رہا تھا۔ مسفرہ نے اس کے ہاتھ روکنا چاہا تھا جب وہ اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتا اسے اپنے سینے پر گرا گیا۔ ایسا کچھ نہیں بولا اس نے۔ شمشیر اس کے قبضے میں تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کسی بات پر سزا شمشیر کو ملے۔ وہ اتنی بے رحم نہیں تھی کہ کسی کو اپنی وجہ سے ظلم کا نشانہ بننے دیتی۔ اس کے جھٹکا دینے کے باعث مسفرہ کے بال اس کی کمر پر بکھر گئے، جنہیں اس طرح کھلا دے کر زیکے کی آنکھوں میں خماری اتر آئی تھی۔ اس کی اتنی پرواہ ہے تمہیں؟ باقی سب کے لیے اتنی ہمدرد بنتی ہو، مگر میرے لیے اتنی نفرت کے گولی ہی چلا دی۔ تمہارا نشانہ تو میرا سینہ ہی ہوگا، غلطی سے بازو پر چل گئی۔ اس کی نازک کمر کو اپنے بازو کی آہنی گرفت میں قید کرتا وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے پناہ قریب لے آیا تھا۔ آپ بھی؟ یہ لڑکی کون ہے؟ اسے پہلے تو کبھی کسی پارٹی میں نہیں دیکھا۔ فائقہ، نرمین اور حنان انٹرس پر کھڑے آنے والوں کو ویلکم کر رہے تھے جب ان کی نظر آریان خانزادہ کی گاڑی سے ہی نکلتی اس کیوٹ سی لڑکی پر پڑی تھی۔ گرے کلر کے سادہ سے لباس میں ملبوس، سیاہ بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، لبوں پر ریڈ لپسٹک اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے وہ تھوڑی سی تیاری میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے اسٹریٹ بال بار بار اس کے چہرے پر آن گرتے، جسے مخروطی انگلیوں کی مدد سے پیچھے کرتی وہ اچھی خاصی کنفیوز لگ رہی تھی۔ وہاں آتی فیملیز کو دیکھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بے دلی سے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا اسے آواز دینے پر اس نے ڈر کر وہاں سے بھاگ جانا تھا۔ ایزل کی نظریں آریان خانزادہ کے خوبصورت گھر کا جائزہ لے رہی تھیں، جو بہت ہی منفرد اور خوبصورت انداز میں بنایا گیا تھا۔ یہ آریان کی سیکیورٹی ہے، وہی جسے وہ اپنے ساتھ گاؤں لے کر گیا تھا، جو وہاں نانو اور باقی سب کو بھی پسند آئی۔ یہ جیسے نظر آ رہی ہے ویسی ہی معصوم اور کیوٹ ہے بھی صحیح۔ آریان خانزادہ کا کافی جھکاؤ ہے اس کی جانب، پر آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہو اپنے بھائی کو، کبھی بھی اس بات کو کسی کے سامنے نہیں بولے گا جب تک اس کا اپنا دل نہ چاہے۔ حنان نے انہیں ساری تفصیل بتا دی تھی، جو سنتے ان دونوں بہنوں کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ لڑکی انہیں پہلی نظر میں ہی بہت پسند آئی تھی، جو برتھ ڈے پارٹی پر بھی فائل اٹھائے اندر آ رہی تھی۔ کاش ایسا ہو کہ بھائی کو یہ پسند آ جائے، پر مشکل ہی لگتا ہے کہ لڑکی انہیں پسند آئے، وہ الگ چوائس رکھنے والے انسان ہے۔ فائقہ حسرت بھرے لہجے میں بولتی ایزل کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حنان بہت مشکل سے اپنی زبان کو لبوں تلے دباتے خود کو مزید کچھ بولنے سے روک گیا تھا، ورنہ آریان نے کیک کٹنے سے پہلے اس کی زبان کاٹ دینی تھی۔ زیکے کے حواس اس کے اٹھتی مہک کو بہکا رہے تھے۔ اس لڑکی نے اس پر گولی چلائی تھی، اگر یہ حرکت کوئی اور انسان کرتا تو اب تک وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا ہوتا، مگر اس لڑکی کو وہ ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچا رہا تھا۔ میرا تم پر گولی چلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مسفرہ اس کی گرم سانسوں کا وار سہتی بہت مشکل سے یہ بات بول پائی تھی۔ زیکے کو بے وقوف بنانا چاہتی ہو؟ مسفرہ نے اس کو اپنے اوپر سے اٹھانا چاہا تھا جب وہ اسے بیڈ پر پھینکتا اس کے اوپر پوری طرح حاوی ہوا تھا۔ میں قسم سے سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کا سر تکیے پر پڑا تھا، بال چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ زیکے کی نگاہیں اس کے لرزتے نازک سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ مجھے نہیں ماننا چاہتی تھی، اس کا مطلب مجھ سے چھٹکارا بھی نہیں پانا چاہتی، میرے پاس رہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں جکڑ گیا، جو بار بار اس کی راہ میں حائل ہو رہے تھے۔ اس کی بات پر مسفرہ نے ساکت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ کیا وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا؟ لیکن اس کی آنکھوں میں ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ اس کو اپنے اوپر جھکتے دیکھ کر چلائی۔ تم مجھ پر گولی چلا سکتی ہو، میں اپنا حق بھی وصول نہیں کر سکتا؟ وہ اس کی خوف سے لال پڑتی ناک پر اپنے شدت بھرے لبوں کا لمس چھوڑتا شفقت سے بولا۔ اس کا لمس اس کے لہجے سے زیادہ بے رحم تھا۔ مسفرہ کی جان نکل گئی تھی، کیونکہ وہ رکا نہیں تھا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش پر اپنے لبوں کے نشان چھوڑا تھا۔ وہ اس کے سلگتے لمس پر تڑپ اٹھی، جس میں کسی کی ملائمت یا نرمی نہیں تھی۔ وہ اپنی مونچھوں کو اس کی گالوں پر رگڑتا، اس کی گہری ہوتی سانسوں کو محسوس کرتا لطف اندوز ہوا۔ اس لڑکی نے اس پر گولی چلائی تھی، جس کا وہ اب اپنے طریقے سے حساب لینے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس کے یہ خطرناک ارادے مسفرہ کی جان آدھی کر چکے تھے۔
اسے لگا تھا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے بینڈیج کے دوران زیکے کے بازو پر بے ہوشی کا انجیکشن لگایا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اس کے ان خطرناک ارادوں سے بہت اچھی طرح واقف تھی، پر اب اسے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس فولاد کے بنے شخص پر کیا اب ایک انجیکشن بھی اثر نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ واقعی ایک انسان تھا یا کوئی اور مخلوق؟ تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، تم ایک درندے ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکے باز بھی ہو، جھوٹے اور مکار ہو۔ وہ اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچے ہوئے چیختی اپنے اندر کی بھڑاس نکال گئی، جس نے اس کے اندر آگ بھڑکا رکھی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں اس وقت سے اتنے غصے میں تھی جب سے شمشیر نے اسے زیکے کی پہلی شادی کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آیا تھا تو اس وقت اسے کیوں یرغمال بنائے ہوئے تھا؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتا تھا اسے؟ تمہیں مجھے میرا وارث دینا ہے؟ کون سا مجھ سے محبت کرنی ہے جو میں تمہارے لیے ایک آئیڈیل شوہر بن جاؤں؟ وہ شخص بے باکی کی انتہا کرتا اس کی شاہرگ پر اپنا وحشیانہ لمس چھوڑتا مسپرا کو لرزا کر رکھ گیا۔ تم نے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہے۔ اسے اپنی شاہرگ کے اسی مقام پر زیکے کے لب ہلتے محسوس ہوئے، جس کے ساتھ ہی وجہ سمجھ گئی تھی کہ زیکے کا یہ وحشیانہ عمل اس کی اپنی حرکت کا رد عمل تھا۔ زیکے کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں اتنی ارزاں بھی نہیں ہوں کہ تمہیں اتنی آسانی سے اپنا آپ سونپ دوں۔ نفرت ہے مجھے تم سے، کبھی تمہیں خود پر اپنا تسلط نہیں جمانے دوں گی۔ وہ پوری طرح سے اس کے بھاری کسرتی وجود کے نیچے دبی ہوئی تھی، اسی خوش فہمی میں رہنا۔ اگر تم پر تسلط جمانے کی چاہت ہوتی تو اب تک تم اس کی شاہرگ پر بنے نشان کو دیکھتا۔ وہ بے باکی سے ہنستا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا، جبکہ مسپرا اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتی شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ زیکے پر اس کے انجیکشن کا نشہ چڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ مسپرا کی نگاہیں اس کی خوبصورت پلکوں پر ٹھہر سی گئیں، وہ بے پناہ دلکش تھیں۔ یہ شخص حسن اور وجاہت کا شاہکار تھا۔ مجھے نفرت ہے عورت ذات سے، تم سے، اور اب خود سے بھی، کیونکہ تم سے نفرت ہونے کے باوجود میں تمہاری قربت کا عادی ہونے لگا ہوں۔ تم مجھ سے دور جانے کے لیے جتنا تڑپتی ہو، تمہیں چھو کر اتنا سکون ملتا ہے مجھے بے ہوش کرنے کا یہ بہت اچھا قدم اٹھایا تم نے، ورنہ آج شاید زیکے اپنے اندر کی جلتی آگ سے تمہارا انگ انگ جھلسا دیتا۔ اس کا لہجہ غنودگی میں جاتے ہوئے بھی پھنکارتا ہوا تھا۔ مسپرا نے اس کی بات پر گھبرا کر اسے اپنے اوپر سے دھکیلتے دور ہونا چاہا، مگر وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے واپس اسے اپنے قبضے میں لیتا اس کے ہونٹوں پر اپنا تسلط جما گیا۔ مسپرا کو اس کی اس جارحانہ کارروائی کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ شخص اس کی سانسیں چھین گیا تھا۔ جب کچھ دیر بعد اسے آزادی مل گئی، کیونکہ زیکے پوری طرح سے حواس کھو چکا تھا، اس کا سر مسپرا کے کندھے پر ڈھلک گیا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ فائقہ اس کے قریب جاتے خوش دلی سے بولی تھی۔ نرمین بھی قریب آئی تھی، انہیں ہی آگے آنا پڑا تھا، ورنہ یہ لڑکی جس سپیڈ سے چل کر آ رہی تھی پورا فنکشن نکل جانا تھا۔ ان دونوں نے اپنا تعارف کروایا تھا، جو سنتے وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ اسے وہ دونوں بہت اچھی لگی تھیں۔ اس میں اپنے بھائی جیسا غرور اور گھمنڈ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ بہت اچھے سے پیش آئی تھیں اس کے ساتھ۔ اسے باقی گھر والوں سے بھی ملوایا گیا، وہ سبھی اسے سادہ اور ملنسار سے لگے، کسی نے بھی بلا وجہ کا ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا۔ مس ایزل، آپ یہ فائل کیوں لائی ہیں؟ حنان نے اس کو ابھی تک فائل پکڑے دیکھ کر پوچھا۔ یہ آریان سر کو دینی تھی، انہوں نے بولا تھا پارٹی میں انہیں پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈسکشنز کرنی ہے۔ ایزل بہت ہی سادگی کے ساتھ بولتی، ان سب کے لبوں پر مسکراہٹ بھی کھیر گئی۔ میرا پوتا خود تو مشین ہے ہی صحیح، لگتا ہے ساتھ اس معصوم بچی کو بھی لگا دیا ہے، کتنی کمزور سی ہے۔ تسنیم بیگم کی بات پر ایزل کی رنگت خوب سے لال ہوئی۔ حنان اور فائقہ اسے کنفیوز ہوتے دیکھ کر وہاں سے لے آئے تھے۔ آپ کو اگر آریان سے ملنا ہے تو میں آپ کو اس کے روم میں بھجوا دیتا ہوں، وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی لوٹا ہے، اسے نیچے آنے میں بہت وقت لگے گا۔ ایزل یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی، وہاں سارے اپر کلاس کے لوگ تھے جن کے بیچ کھڑا رہنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سب اسے اس کی حیثیت کی وجہ سے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں۔ یہ فنکشن بہت بڑے پیمانے پر ارینج کیا گیا تھا، اس لیے تمام خاص و عام لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ ایزل نے اپنے آپ کو عام لوگوں میں ہی تصور کیا۔ روم میں؟ ایزل کا ارادہ اس سے مل کر واپس جانے کا تھا، مگر اس کے روم میں جانے کے خیال سے اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ آپ ملنا چاہتی تھیں، اسی لیے بولا، ورنہ آریان کو تو نیچے آتے ہوئے اچھا خاصا ٹائم لگ جائے۔ فائقہ آنکھیں پھاڑے حنان کو گھور رہی تھی، جو اچھے سے جانتا تھا کہ آریان کو کسی کا بھی اپنے روم میں آنا پسند نہیں تھا، اور وہ اس لڑکی کو بھیجنے کی بات کر رہا تھا۔ مجھے جلدی جانا ہے، میری دادو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آج ندرت بیگم کے پاس شبانہ بیگم رکی ہوئی تھیں، اسے گھر ہی جانا تھا، پر وہ یہاں ایزی فیل نہیں کر رہی تھی۔ اس کے اقرار میں جواب دینے پر حنان نے اسے ملازمہ کے ساتھ آریان کے کمرے کی جانب بھجوا دیا۔
بھائی غصہ کریں گے، فائقہ نے خفگی سے کہا۔ لگا لو شرط، نہیں کرے گا غصہ۔ حنان اپنے دوست کی آنکھوں کا رنگ کچھ حد تک سمجھنے لگا تھا۔ اس کے دل کی تار بری طرح سے چھڑ چکے تھے، جس کا اقرار وہ ابھی اپنے سامنے بھی نہیں کر رہا تھا۔ ایزل نے دروازے کے باہر آن کھڑے ہوتے نوک کیا۔ جب اسے اندر سے اس کی مخصوص بھاری آواز گونجتی سنائی دی، دروازہ کھولتے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رنگت متغیر ہوئی۔ وہ صوفے پر شرٹ لیس بیٹھا ہوا تھا، شاید ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ اس کی کسرتی سینے پر پانی کے قطرے نمایاں تھے، سیاہ بال کشادہ پیشانی پر گرے ہوئے تھے۔ مٹھی میں کچھ دبائے بیٹھا وہ اس کی آنکھیں موندے ہوئے۔ اس وقت ایزل کا سارا دھیان اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل ہی نہیں پائی تھی۔ چہرہ خفت کے مارے لال ہو چکا تھا، جبکہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کے انابی لب سختی سے پیوست تھے، ذہانت سے چمکتی، لوگوں کو اپنا اسیر بنا لینے والی سیاہ آنکھیں اس وقت بند تھیں۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے بھی آنے والی کی جھجک ملاحظہ کرتا اس کی موجودگی کا اندازہ لگا گیا تھا، جو اس کے روم تک آ کر اب قریب آنے سے خوفزدہ تھی۔ اسے دیکھنے کی خاطر دل ایک دم سے بے چین ہوا تھا۔ دل کے کہے پر عمل کرتے وہ آنکھیں وا کر گیا۔ ایزل اس کے دیکھنے پر ایک دم سے گڑبڑا گئی، نگاہیں حیا کے مارے جھک گئی تھی۔ وہ شرٹ لیس بیٹھا تھا اور چند سیکنڈز پہلے اسے گھورتے وہ یہ بات بالکل فراموش کر گئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے آریان کی آنکھوں میں پہلے بے خودی، ستائش اور آخر میں سرد تاثرات آن ٹھہرے۔ نگاہیں اس کے گداز لبوں پر جم سی گئیں، جو آج سرخ رنگ لگا کر بہت بڑی گستاخی کر بیٹھے تھے۔ وہ اچھا خاصا تیز کلر تھا لپسٹک کا، جس کی وجہ سے اس کے گلابی ہونٹوں کی دلکشی کو مزید بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ بنا کسی آرائش کے بھی قیامت ٹھاتے ہونٹ اس وقت تو دیکھنے والے کے ہوش اڑا کر رکھنے کی تیاری سے لیس ہو کر آئے تھے۔ اس کے سیاہ بال وہ آج پہلی بار اس طرح کھلے دیکھ رہا تھا، جن کی چمک اور ملائمت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ اس کا دل بے اختیار ان کو محسوس کرنے کو چاہا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی نگاہیں چرائی تھیں۔ مس ایزل، یہ فائل اپنے ہاتھ میں پکڑے رہنے کے لیے لائی ہیں؟ اس کی حالت تو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ اب یہ کسی کام کے قابل نہیں رہی۔ آریان خانزادہ بنا کسی سلام دعا کے اپنی عادت کے مطابق اس پر گہرا طنز کر گیا، کیونکہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں فائل کو مروڑتی اس کی حالت اچھی خاصی خراب کر چکی تھی۔ اس انسان کی اکڑ کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ ایزل خفگی سے سوچ کر رہ گئی۔ وہ فائل لیے اس کی جانب بڑھتی اس کے آگے ٹیبل پر رکھی۔ آریان کی نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے فائل پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا، ساتھ ساتھ وہ شرٹ بھی پہن رہا تھا۔ یہ لڑکی ویسے ہی اس کی جانب نہیں دیکھتی تھی، اب تو اسے بہانہ مل گیا تھا۔ آریان کے قریب آن کھڑے ہونے پر وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ جو بات آریان نے بہت گہرائی سے نوٹ کی تھی، اس نے محسوس کیا تھا ایزل ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ایزل کے دماغ میں سجیلا کی کئی باتیں گھومنے لگیں۔ وہ نیچے موجود اس کی فیملی کی لڑکیوں کو دیکھ چکی تھی۔ وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، سب آریان خانزادہ سے مروب بھی نظر آ رہی تھیں۔ وہ ان میں سے کسی سے بھی شادی کر سکتا تھا، اس کے گھر والوں کے آگے وہ بہت زیادہ پاورفل تھا، ایک سیکنڈ میں ان کے منہ بند کروا سکتا تھا۔ تو کیا واقعی اس نے یہ نکاح اسی وجہ سے کیا تھا جو سجیلا کہہ رہی تھی؟ ایزل کی رنگت زرد ہوئی، اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر آریان کی جانب دیکھا، جو گہری وارفتگی بھری نگاہوں سے اسے تکے جا رہا تھا۔ اسے سجیلا نے ہی اتنا تیار کر کے بھیجا تھا۔ وہ لاکھ انکار کرتی رہی، مگر اس نے یہ لپسٹک اور بالوں کو کھول کر انہیں اسٹائل سے سیٹ کر گئی۔ اب اس طرح آریان کے سامنے آنے کے اسے عجیب سی شرم نے آن گھیرا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہے، وہ ایک دم سے پلٹی تھی۔ مسپرا اپنی گردن پر اس کی گہری بوجھل سانسیں محسوس کرتی آنکھیں موند کی۔ اس نے اس لمبے چوڑے قد آور شخص کو بے بس کر دیا تھا۔ اس نے اپنی سانسیں بہت مشکل سے بحال کی تھی، لبوں پر جلن کا احساس اب بھی تھا۔ وہ پوری طرح اس کے بھاری وجود کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ یا خدا، اس جلاد کو کیسے ہٹاؤں اپنے اوپر سے؟ مسپرا کو اس کی مضبوط ہتھیلی کی گرفت ابھی بھی اپنی کمر پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی پوری قوت لگاتے اسے اپنے اوپر سے دور کرنا چاہا۔ وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلا تھا، مسپرا کے پسینے چھوٹ نکلے تھے، اس کے بھاری وجود سے اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اسے بالکل اپنا تکیہ بنائے اپنے سینے کے نیچے دبائے ہوئے تھا۔ بہت دیر کی تگدو کے بعد وہ اس کے نیچے سے نکل پانے میں کامیاب ہوئی۔ بیڈ سے اٹھ کر گہرے گہرے سانس لیتے وہ اسے گھور کر رہ گئی، جو بیڈ پر اوندے منہ پڑا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، چوڑے کسرتی کندھے بنا شرٹ کے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس کی بے باکیوں کا تصور کرتی وہ دور کھڑی کانپ اٹھی۔ اگر وہ اسے انجیکشن نہ لگاتی تو وہ جس قدر غصے کا شکار تھا، اپنا انجام سوچتے وہ خوف سے کانپ گئی تھی۔
اس کا ارادہ اب فوراً یہاں سے فرار ہونے کا تھا۔ بیڈ سے اپنی چادر اٹھاتی وہ پلٹنے ہی لگی تھی جب اس کی نظر زیکے کے بازو پر پڑی۔ اس شخص کے خون میں آرام تھا ہی نہیں۔ مسلسل بازو ہلانے کی وجہ سے اس کی پٹی پوری طرح سے خون آلود ہو چکی تھی۔ وہ جو جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر اس کا زخم دیکھ کر مسپرا کے قدم اپنی جگہ تھم سے گئے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ ایک دم سے پلٹی تھی جب آریان نے اسی لمحے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ایزل ایک جھٹکے سے اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ آریان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ ٹمپریچر بالکل نارمل تھا، مگر چہرے کی خطرناک حد تک زرد تڑتی رنگت اور کانپتا لرزتا وجود، یہ سب نارمل نہیں تھا۔ آریان کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، سرخ لبوں سے بمشکل نکلا۔ وہ اس کی جانب دیکھ تک نہیں پا رہی تھی۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اتنی گھبراہٹ کا شکار تو وہ اس دن نہیں ہوئی تھی جب اس نے اسے پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی تھی، اس سے چین چھینی تھی اس کی۔ آریان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی کو اپنی گرفت میں لیتے انگوٹھے سے اس کے گداز ہونٹوں کو چھوا، جن پر سجی لپسٹک اس کے انگوٹھے پر آن ٹھہری۔ ایزل کے لب کانپ اٹھے تھے۔ آریان کو اپنی آنکھوں میں خماری اترتی محسوس ہوئی۔ پلیز جانے دے مجھے۔ اس کے تیور ایزل کی گھبراہٹ میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس شخص کی گرم سانسوں کا لمس اور کانوں میں گونجتی سجیلا کی باتیں، ایزل کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ تم پارٹی اٹینڈ کیے بغیر نہیں جا سکتی، وہ چہرہ اس کے مزید قریب کرتے بوجھل لہجے میں بولا۔ ایزل کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں، اس کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ کیا وہ اسے اس پارٹی میں اسی خاطر روکنا چاہتا تھا تاکہ اس کو ان لوگوں کے سامنے نمائش کی طرح پیش کر سکے؟ ایزل کو اب ایک پوائنٹ پر سجیلا کی باتیں ٹھیک لگنے لگیں۔ کیوں روکنا چاہتے ہیں مجھے؟ ایزل نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکنا چاہا تھا، مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ وہ اس لڑکی کے دماغ میں چلتی سوچ باہر نکالنا چاہتا تھا۔ کیونکہ تم میری سیکیورٹی ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے جب میں چاہوں اس وقت میرے ساتھ رہنا۔ ہر بار مجھے تمہیں تمہاری ڈیوٹی کیوں سمجھانی پڑتی ہے؟ آریان خانزادہ اس کے چہرے پر ابھرتے خفگی بھرے تاثرات دیکھتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ تو کیا مجھ سے پہلے جتنی سیکیورٹیز تھیں ان سب کو بھی ایسے ہی اپنے قریب کر کے چھوتے تھے آپ؟ مجھے لگا تھا آپ اتنے برے نہیں ہیں، مگر اب میں سمجھ رہی ہوں اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ایزل کی فضول گوئی پر آریان کی گریپ ڈھیلی پڑی تھی، جسے خود سے دور چھٹکتے وہ فاصلے پر ہوئی۔ آریان سرخ آنکھوں سے اسے تکے جا رہا تھا، جو چند سیکنڈ سانس لینے کے لیے رکتی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ کیوں کیا مجھ سے نکاح؟ جھوٹ بول رہے تھے نا آپ کہ میری دادوں کی منت کی وجہ سے نکاح کیا مجھ سے؟ نہیں، آپ جیسے انسان کو کسی بھی کام کے لیے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنے ہی کسی مقصد کے لیے یہ سب کیا ہے۔ مفت میں لڑکی مل رہی تھی آپ کو، جسے اس کے گھر والے دھتکار چکے تھے، جس کی نہ تو اس معاشرے میں کوئی بکت تھی اور نہ حیثیت۔ اسے اپنے ساتھ باندھ لیا آپ نے تاکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں، ورنہ آپ کو کیا کمی ہے لڑکیوں کی؟ نیچے کھڑی جس لڑکی پر ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ آپ مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں نا کہ میرا کوئی ولی وارث نہیں ہے، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ میرے ساتھ جو بھی سلوک کریں، اسی خاطر آپ نے یہ نکاح چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو انسلٹ فیل ہوگی نا کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا آپ جیسے کامیاب ترین بزنس ٹائکون کا مجھ جیسی عام سی لڑکی سے نکاح ہو چکا ہے۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ پوری طرح روتے وہ ساری بھڑاس نکال گئی تھی جس نے صبح سے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ سجیلا نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ آریان خانزادہ کے سامنے ایسی کوئی بات مت کرنا، مگر وہ جذباتی ہو کر سب بول گئی تھی، اور اب اس کے چہرے کی غضبناکی اور آنکھوں کی سرخی دیکھ کر وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتی وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی۔ مسلسل بازو ہلانے کی وجہ سے اس کی پٹی پوری طرح سے خون آلود ہو چکی تھی۔ وہ جو جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر اس کا زخم دیکھ کر مسپرا کے قدم اپنی جگہ تھم سے گئے۔ نہ جانے کیوں وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ اس نے پہلے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے اپنی پوری طاقت لگا کر زیکے کو سیدھا کیا۔ مسپرا کی نظر اس کے سینے میں پڑی موٹی سی چین پر پڑی تھی، جسے اتارنے سے اسے پہلے دن سختی سے منع کیا گیا تھا۔ مسپرا کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ آگے ہوتی اس کا سر تھام کر اس کے نیچے تکیہ رکھ گئی۔ اس شخص نے اسے ذہنی طور پر ٹارچر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس پر گولی چلانے کے بعد سے مسپرا کا دل بوجھل ہوا پڑا تھا۔ اسے سکون ملنا چاہیے تھا، لیکن دل و دماغ میں عجیب سا بوجھ آن ٹھہرا تھا۔ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر وہ کتنے ہی لمحے اسے تکے گئی،
تیکھے مغرور نقوش بہت خوبصورت تھے، سیاہی مائل انابی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ مونچھوں کی وجہ سے اس کی شخصیت کے رعب میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے کن پٹی کے مقام پر سیاہ تیل پہ ساختہ اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گیا۔ مسفرہ کو پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ کتنے لمحے اسے ایسے ہی بے خود سے تکے گئی۔ وہ اس قابل تھا کہ اس سے محبت ہو پاتی۔ مسفرہ کا دل آج اس کی سننے سے انکاری تھا۔ اگر اس کی پہلے ایک بیوی تھی تو وہ اسے کیوں اس طرح استعمال کر رہا تھا؟ کیا واقعی آج اس کے قریب وہ اسی ارادے سے آیا تھا؟ اس کی ماں اور بھابھی اس شخص کے ہوتے ہوئے محفوظ فیل کرتی تھیں۔ انہوں نے اسے غصے میں نہیں دیکھا تھا نا، شاید اسی لیے۔ شمشیر کی حالت یاد کرتے اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ یہی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شمشیر کا صرف اس سے ملنے پر وہ حال کر دیا تھا، جبکہ اس کے گولی چلانے کے باوجود اسے کچھ کیوں نہیں کہا؟ وہ چاہتا تو وہیں اس کی گردن دبوچ دیتا۔ تو کیا شمشیر نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا؟ مگر ڈاکٹر وسیم کو تو وہ جانتی تھی۔ اگر یہ شخص برا نہیں تھا تو ڈاکٹر وسیم کو ناحق کیوں مارا تھا؟ مسفرہ کی سوچیں کہاں سے کہاں نکل گئی تھی جن میں وہ الجھتی ہی جا رہی تھی۔ نہیں، میں اس انسان کے فریب میں مبتلا نہیں ہو سکتی، مجھے بس اب کسی بھی طرح خود کو اور اپنی فیملی کو اس سے محفوظ کرنا ہوگا۔ مسفرہ ایک دم سے ہوش کی دنیا میں لوٹتی اس کو گھور گئی، جو بند آنکھوں کے ساتھ بھی ایسے لگ رہا تھا اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مسفرہ نے جلدی جلدی اس کی بینڈیج چینج کی، اس کا بازو نہایت احتیاط کے ساتھ بیڈ پر رکھ دی۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی، اسے یہاں سے نکلنا تھا، مگر جیسے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا وہ اپنی جگہ حق تک رہ گئی۔ وہ دروازہ لاک تھا۔ مسفرہ نے لب بھینچ لیے، اس نے پلٹ کر اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا۔ چابی کہاں ہوگی؟ واپس سے بیڈ پر اس کے قریب جاتے اس نے چابی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس کے قریب ہو کر تکیے کے نیچے ہر جگہ تلاش کی تھی، مگر اس دروازے کی چابی اسے کہیں نہیں ملی۔ یہ انسان اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کے بارے میں اچھا سوچا جائے۔ وہ چڑھ کر بولی، اس نے نہ صرف گولی ماری تھی بلکہ اسے بے ہوش بھی کر دیا تھا۔ یہ شخص اسے صبح اٹھ کر نہیں چھوڑنے والا تھا۔ مسفرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے غائب ہو یہاں سے۔ اس روم میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، واش روم میں بھی ایک چھوٹا سا روشن دان تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کمرے میں اس شخص کے ساتھ قید ہو چکی تھی۔ جب آخر کار تھک ہار کر وہ وہاں ایک جانب پڑے صوفے پر آن بیٹھی، جب اسی لمحے کمرے کی لائٹ چلی گئی، مارے خوف کے اس کے لبوں سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی۔ اسے اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اس کی جان جاتی تھی تاریکی سے۔ وہ اپنے کمرے کی بھی لائٹ آن کر کے سوتی۔ خوف زدہ سی وہ تیزی سے راستے کا تعین کرتی بیڈ کی جانب بڑھی جہاں وہ سویا ہوا تھا۔ مسفرہ نے اپنا خوف سے لرزتا کانپتا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دیا۔ ابھی بھی وہ خوف سے کانپ رہی تھی، مگر زیکے کے ہاتھ کی حدت اس کی تھوڑی سی ڈھارس بندھا گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو دبوچے ہوئے تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس انسان سے دور بھاگنے کی خاطر اتنی تگ و دو کر رہی تھی، اب اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے وہ اسی کا سہارا لیے ہوئے تھی۔ زیکے کا ہاتھ تھامے وہ بیڈ گراؤنڈ کے سے ٹیک لگاتی اس سے تھوڑے سے فاصلے پر آن بیٹھی تھی۔ خوف میں وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ خود بخود اس شخص کے قریب آ گئی ہے۔ اس کی گہری سانسوں کا زیر و بم مسفرہ کے خوف کا احساس کافی حد تک کم کر گیا۔ ابھی وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائی تھی جب آریان خانزادہ اس کی نازک کمر کو اپنے آہنی مضبوط بازو کے حصار میں لیتے اسے اپنی جانب کھینچتا، اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ایزل کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک سکڑ گئی۔ وہ اس شخص سے ہر بات کی توقع کر رہی تھی، مگر ایسے کسی عمل کی بالکل بھی نہیں۔ وہ اس کی لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں قید کیے اس سے چند سیکنڈ پہلے سرزد کی گئی گستاخی کا بدلہ لے گیا۔ ایزل اس کے سینے پر دباؤ ڈالتی اسے دور ہونے کی کوشش کرتی ہلکان ہو گئی جب وہ اس کی سانسوں کو آزادی بخشنے کے بجائے اس کے دونوں بازو کمر پر باندھتا اسے مزید قریب کرتا اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا گیا۔ اس لڑکی کا بولا گیا ایک ایک لفظ اسے انتہائی گراں گزرا تھا، جس کا حساب وہ بہت اچھے سے پورا کر گیا۔ اگر وہ اس وقت اتنی شدت سے اس لڑکی کو محسوس نہ کرتا تو اس کا دماغ غصے کی شدت سے پھٹ جانا تھا۔ اس کے لمس میں آنسوں کی آمیزش کھلتی محسوس کرتی وہ اس کے گلابی لبوں کو آزادی دے گیا، جن سے اب لپسٹک کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا۔ ایزل کو محسوس ہوا تھا اسے سانس ہی نہیں آ رہی، اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر اپنی پیشانی ٹکاتے گہرے گہرے سانس لیتی اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آریان نے اس کی کلائی کو ابھی بھی آزادی نہیں بخشی تھی۔ ایزل کی گداز سانسیں اپنے سینے پر بحال ہوتی محسوس کرتا وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔
ایزل کی رنگت خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی۔ آریان کی گہری نگاہیں اب بھی اس کی گلابی پنکھڑیوں پر تھیں، جن کی کپکپاہٹ اسے ایک بار پھر سے بہکانے کا باعث بن رہی تھی۔ ایزل اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آریان خانزادہ جیسا مغرور اور گھمنڈی انسان اس پر اس شدت بھرے انداز میں اپنا لمس چھوڑ گیا تھا کہ وہ ابھی تک سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ اس شخص کے لمس میں کچھ ایسا تھا جو ابھی تک ایزل کی دھڑکنوں کو قرار نہیں لینے دے رہا تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب زیکے کی آنکھ کھلی تھی جب اسے اپنے چہرے پر گداس مہکتی سانسوں کی گرماہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے کے گرد سیاہ زلفوں نے پردہ کر رکھا تھا۔ رات کو جو کچھ ہوا تھا وہ ایسے صبح کا تصور کسی قیمت پر نہیں کر رہا تھا۔ ان مہکتی سانسوں کو وہ کئی بار محسوس کر چکا تھا۔ اسے پہچاننے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا، مگر یہ لڑکی اس کے اتنے قریب کیا کر رہی تھی؟ ہاتھ ہلانے پر اسے اپنے ہاتھ پر اس کی ملائم ہتھیلیوں کی گرفت کا احساس ہوا۔ مسفرہ جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سوئی تھی، نیند میں کب اس کا سر ڈھلکا تھا اور وہ زیکے کے اوپر آن گری تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ مسفرہ کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل اوپر پڑا تھا، اس کی سیاہ زلفیں دونوں پر سایہ فگن تھیں۔ زیکے کے لب ہلنے پر مسفرہ کے لبوں سے ٹچ ہونے تھے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھتا، اپنے ہاتھ پہ رکھے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتا، اس کی 2 انگلیوں کو اپنے دانتوں میں لیتا زور سے دبا گیا۔ جیسے اس لڑکی نے اسے سلایا تھا وہ اب اسی انداز میں اسے جگا گیا تھا۔ مسفرہ کی نیند انگلیوں میں ہوتی تکلیف پر ٹوٹ گئی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکاری نکلی تھی جو بہت قریب ہونے کی وجہ سے زیکے نے بہت اچھے سے محسوس کی تھی۔ اس کے لبوں کی یہ حرکت زیکے کی آنکھوں میں خمار بھر گئی۔ مسفرہ نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں جب اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے ہی اس کی نیند اڑنے کے ساتھ ساتھ 14 طبق بھی روشن ہو گئے۔ وہ چند سیکنڈز کے لیے اپنی جگہ سن ہوئی تھی، جبکہ اگلے ہی لمحے اپنی رات کو اندھیرے کے خوف سے کی جانے والی حرکت یاد کرتے اس کی خفگی اور شرم کے عالم میں حالت غیر ہوئی۔ اس نے جلدی سے پیچھے ہونا چاہا تھا مگر سر پر رکھے اس کے ہاتھ نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ مجھے تو لگا تھا تم جا چکی ہوگی، مگر تم تو ساری رات میری فکر میں یہیں بیٹھی رہی۔ اتنی فرما بردار بیوی ہو کیا؟ اس کے بولنے اس کے لبوں کا لمس مسفرہ کو اپنی ٹھوڑی پر محسوس ہوا، جبکہ اس کی مونچھیں مسفرہ کے ہونٹوں پر چبھی تھی۔ اس کے الفاظ پر مسفرہ کا دل چاہتا اس کا منہ توڑ دے، مگر اس وقت وہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے زیکے کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا۔ میرے اتنے قریب کیا کر رہی تھی؟ اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا وہ اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ مسفرہ کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔